اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی ذات کے بعد آقا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آقا کی ذات سب سے افضل ہے۔ فرشتے تو میرے حضور کے در کی غلامی کرتے ہیں، فرشتے تو میرے حضور کی قبر مبارک پر آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جس رات میں وہ دنیا میں تشریف لائے یقیناً وہ رات افضل ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم رمضان المبارک کے مہینے کو بڑی فضیلت دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کو لیلت القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر یہ آتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر، کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، فرشتے آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ سنا ہوا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اصل میں اس مسئلے کے زمرہ میں میں نے یہ بات چھیڑی ہے اور اسی کی تمہید لے کر چلنے لگا ہوں۔ ایک ہے شب قدر، ایک ہے شب ولادت، وہ رات کہ جس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب شب قدر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر، کہ لیلت القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اب اگر ان دونوں راتوں کا آپس میں تقابل کیا جائے، ایک وہ رات جو رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے اور ایک وہ رات جس رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اب کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں، کسی بھی مسلک کے مکتبہ فکر کے عالم دین سے پوچھے کہ ان دونوں راتوں میں سے کون سی رات افضل ہے، تو لا محالہ میرا ایمان یہ ہے، میرا تصور یہ ہے کہ ہر عالم دین کا جواب یہ ہوگا کہ یوم ولادت کی رات افضل رات ہے۔ اب ان دونوں کے اندر افضلیت ہم یوم ولادت کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیلت القدر کی رات افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ لیلت القدر کے اندر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اب جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب فرشتوں میں سے سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ تصور کر لیجئے کہ لیلت القدر کے اندر جبرائیل امین بھی زمین پر اترتے ہیں، اسرائیل بھی اترتے ہیں، جبرائیل بھی اترتے ہیں، میکائیل بھی اترتے ہیں، اسرافیل بھی اترتے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے دنیا کے اندر آتے ہیں۔ تو لیلت القدر کو فضیلت اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ اس رات کے اندر فرشتے دنیا میں اترتے ہیں، لیکن یوم ولادت کی رات کو ہم افضل اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی ذات کے بعد آقا کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آقا کی ذات سب سے افضل ہے۔ فرشتے تو میرے حضور کے در کی غلامی کرتے ہیں، فرشتے تو میرے حضور کی قبر مبارک پر آ کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جس رات میں وہ دنیا میں تشریف لائے یقیناً وہ رات افضل ہوگی۔ اب شب قدر کے اندر اور شب ولادت کے اندر جو شب ولادت ہے وہ افضل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ شب قدر تو ہر رات آتی ہے، کیا شب ولادت ہر سال آتی ہے؟ شب قدر تو ہر رمضان کے اندر آتی ہے، تو کیا جس رات کے اندر حضور کی ولادت ہوئی جس کو شب ولادت کہا جاتا ہے کیا وہ ہر سال آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو میرے بھائی واضح بات ہے کہ آقا کی ولادت ایک مرتبہ ہوئی ہے اور وہ 8 سے 1400 سال پہلے ہوئی ہے، اس کے بعد آقا کی ولادت نہیں ہوئی۔ وہ تاریخ تو آتی ہے لیکن وہ رات جس رات کے اندر نبی کی ولادت ہوئی وہ رات دوبارہ
دوبارہ نہیں آتی۔ اب ایک شب ولادت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اور بھی بہت ساری اہم معاملات ہیں، بہت ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ایسے ہیں، اگر ہم نوٹ کرنا چاہیں تو شاید پورا سال کا کیلنڈر بھر جائے کہ ہر رات اور ہر دن کے اندر کوئی نہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیوں ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ولادت کا جب مقصد ہمارے سامنے آ جائے گا تو پھر ہم تقابل کریں گے کہ شب ولادت زیادہ افضل ہے یا اس کے مقابل میں کوئی اور ہے۔ قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے محبوب کو بھیجا رسالت اور ہدایت دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب کر دے، تاکہ دین اسلام کی تعلیمات کو ساری تعلیمات پر غلبہ مل جائے۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد وہ رسالت تھی۔ اب یہاں پر ہم تقابل کرتے ہیں، ایک ہے شب ولادت کہ جس رات کے اندر آقا کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک ہے یوم بعثت جس رات کے اندر یا جس دن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کو نبوت ملی تھی۔ اب میں نے بات کی شب قدر کی اور شب ولادت کی، ان دونوں میں سے زیادہ افضل شب ولادت ہے۔ اب شب ولادت اور یوم بعثت یعنی وہ رات جس رات کے اندر اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور وہ دن جس دن کے اندر اللہ کے نبی کو نبوت ملی۔ اب اگر ان دونوں چیزوں کا تقابل کیا جائے تو میرے بھائی ہر مسلک کا مولوی آپ کو یہ کہے گا کہ جو دن جس دن کے اندر اللہ کے نبی کو نبوت ملی ہے وہ دن زیادہ افضل ہے، وہ دن زیادہ افضل ہے۔ کیوں زیادہ افضل ہے؟ دو دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو دلائل بے شمار ہیں کہ آپ کی جو بعثت کا دن ہے، جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا، وہ آپ کی ولادت کے دن سے زیادہ افضل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کے قرآن سے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، بڑی مشہور سورت ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا اس آیت مبارکہ کے اندر کہ اے میرے محبوب، آپ کے بعد والی زندگی آپ کی پہلی والی زندگی سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ولادت کا دن، آپ کی نبوت کا دن، ان دونوں میں سے قرآن کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کی نبوت کا دن ہے وہ زیادہ افضل ہے، اور آپ کی نبوت کا جو دن ہے، آپ کی بعد والی زندگی آپ کی پہلی والی زندگی سے زیادہ افضل ہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے۔ اور دوسری بات میں اور عرض کرتا چلوں، آپ کی ولادت کیوں ہوئی تھی؟ آپ نے اعلان نبوت کرنا تھا، آپ ایک مقصد لے کر آئے تھے۔ اگر وہ مقصد آپ کو نہ دیا جاتا تو آپ کی ولادت نہ ہوتی۔ آپ کی ولادت کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ کو نبوت ملنی ہے، آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو شرک سے بچانا ہے، آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے، آپ نے لوگوں کو بت پرستی سے دور کر کے ایک اللہ کے در پر جھکانے والا بنانا ہے۔ یہ آپ کے آنے کا مقصد تھا۔ تو جس دن کے اندر وہ مقصد دیا گیا وہ دن افضل ہے آپ کی ولادت کے افضل دن سے۔ اب یہاں پر اور بات عرض کرتا چلو، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ جو مقصد لے کر آئے یا جو آپ کی بعثت کا دن ہے وہ زیادہ افضل ہے آپ کی ولادت کے دن سے، تو جو آپ مقصد لے کر آئے ہیں ہم اس کو تو اپناتے نہیں ہیں، لیکن جو اس کے بھی فضائل ہیں۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کی ولادت کے فضائل نہیں ہے، آپ کی ولادت کی خوشی بھی ہے، آپ کی ولادت کا جو ہے وہ اظہار بھی کرنا چاہیے، آپ کی ولادت پر ہمیں درود و سلام کے نذرانے پڑھنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی آپ کو مسلمان اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن جو اختلاف عرض کر رہا ہوں وہ مروجہ جو صورتیں ہیں اس سے عرض کر رہا ہوں۔